اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما وحسین منی وانا منہ وایضا الحسن منی وانا منہ۔ ایک موضوع جو سوشل میڈیا پہ اس وقت وائرل ہوا ہے وہ ہے ایک کلپ مولانا مرحوم شفیع اکاڑوی صاحب کے فرزند کوکب نورانی صاحب کا۔ اس کلپ کو آپ لوگ سنیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کن موضوعات کو ڈسکس کیا ہے۔ اب اس کلپ میں اگر آپ توجہ دیں تو ایک تو انہوں نے تہمت لگائی کہ شیعہ امام حسن کا ذکر نہیں کرتے، اب جبکہ ان کی مسجد سولجر بازار کے پاس ہے اور 50 سال سے زیادہ سے 28 سفر کو شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہادت امام حسن علیہ السلام کا جلوس بہت ہی بہترین طریقے سے نکل رہا ہے۔ تو اس موضوع کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ذکر نہیں کرتے شیعہ، تو پہلی تہمت تو یہ کہ وہ ذکر نہیں کرتے، یہ بالکل غلط۔ دوسری یہ کہ یہ اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ایک موضوع اٹھایا کہ باقی جو ائمہ ہیں وہ امام حسین کی نسل سے ہیں اور وہ بھی اسی وجہ سے۔ تو ان موضوعات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک ایک کر کے۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، اور یہ روایت ارشاد میں بھی 232 اور بحار الانوار میں جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 3 میں، اور عوالم جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 245 میں امام حسین علیہ السلام جس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہ کربلا یہ قافلہ پہنچا اور امام حسین علیہ السلام کے جملات کو سن کر جناب زینب پر غش طاری ہوا، اور جب وہ ہوش میں آئیں تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ میرے جد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہتر تھے، میرے و ابی خیر منی و امی خیر منی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں و اخی خیر منی، یعنی امام حسن علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہتر تھے۔ اور اصل موضوع انہوں نے ڈسکس فرمایا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کس لیے کہ یہ سب بھی دنیا سے گئے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے پہلا موضوع کہ 12 امام ایک اعتبار سے برابر ہیں، وہ اس اعتبار سے کہ یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، حکم خداوند تبارک و تعالیٰ سے منسوب ہوئے۔ آپ کے یہاں بھی روایات ہیں 12 خلفاء کی، 12 عمرا کی۔ اب یہ اور بات ہے کہ آپ کے تمام محدثین پریشان ہیں کہ یہ 12 کون ہیں، کوئی کسی کو شامل کرتا ہے، کسی کو شامل کرتا ہے، حتیٰ یہ کہ یزید پلید ملعون کو بھی شامل کر دیتے ہیں۔ اس موضوع کو بھی انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ یہ 12 خلفاء، یہ 12 امیر کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ البتہ اتنا بتاتے چلیں کہ خلفاء رسول اللہ کی جو تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور بخاری اور دیگر کتب کے اعتبار سے، مسلم کے اعتبار سے، وہ نہ 4 ہے نہ 5 ہے، وہ ہے 12۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو شور ہے خلفاء راشدین کا کہ وہ 4 تھے، یہ بھی بالکل 100% غلط ہے۔ خلفاء راشدین خود اہل سنت کے حساب سے 5 ہیں کہ جن میں سے آخری 6 مہینے خلفاء کے جو تعداد ہے 5 ہیں، اور آخری 6 مہینے جو خلافت ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی ہے، خود علماء اہل اور محدثین اہل سنت کے مطابق۔ بس یہ اہل سنت کو یاد رکھنا چاہیے کہ خلفاء راشدین 4 نہیں ہیں بلکہ 5 ہیں، اور 5ویں کو چھپایا جاتا ہے کیوں کہ معاویہ نے اجماع نہیں کیا۔ اب اگر ایسا ہے تو پھر تو مولا علی کو بھی انکار کرنا پڑے گا ماننے سے، کیونکہ حضرت عائشہ نے نہیں مانا، اور پھر حضرت عثمان کو بھی مائنس کرنا ہوگا کیونکہ ان کو بھی حضرت عائشہ نے نہیں مانا، اور مولا علی کو بھی معاویہ نے نہیں مانا، تو پھر تو آخر میں رہ جائیں گے صرف 2۔ پس خلفاء راشدین در حقیقت اہل سنت کے نزدیک ہیں 5، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ذکر فرمایا ہے وہ ہیں 12۔
اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اسی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ معاویہ سے امام حسن نے صلح فرمائی، تو ایسا بالکل غلط ہے، یہ نص کے ذریعے سے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باقی اگر امام حسن کی نسل سے ہو تو آپ کیا کرتے؟ تو کوئی اور اعتراض اٹھا دیتے۔ البتہ ذہن میں رکھیں کہ باقی جتنے بھی ائمہ ہیں، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد جتنے بھی ائمہ ہیں وہ امام حسن کی نسل سے بھی ہیں، امام حسین کی بھی نسل سے ہیں، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ تھیں حضرت فاطمہ بنت حسن، لہٰذا باقی ائمہ دونوں ائمہ کی نسل سے ہیں۔ اور وہ روایت کہ جو آپ کے یہاں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہاں پر ان کے والد کا نام حسن ملتا ہے، اور وہ حسن دو اعتبار سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس نام کو، کہ اگر امام حسن مجتبی مراد ہیں امام زمان کے امام حسن کی نسل سے ہیں تو یہ بات بھی صحیح ہے، امام زمان علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام امام حسین کی نسل سے بھی ہیں، امام حسن کی نسل سے بھی ہیں، اور اگر آپ کی اس روایت کو دیکھا جائے تو ان کے والد کا نام بھی حسن تھا، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اب یہ کہ ہم سب کا ذکر یاد رکھیں کہ برابر کرتے ہیں، امام حسین کا ذکر بھی اتنا ہی کرتے ہیں جتنا امام حسن کا ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ امام حسین کا ذکر ہم شہادت کے اعتبار سے زیادہ کرتے ہیں۔ اب آپ ممکن ہے کہیں کہ ایسا کیوں ہے، تو اس کا ایک جواب بہت ہی سادہ سا یہ ہے کہ آپ کے والد بھی سب سے زیادہ جو شہادت بیان کرتے تھے وہ امام حسین علیہ السلام ہی کی بیان کرتے تھے، تو کیا ان کو بھی معاویہ سے بغض تھا؟ تو یہ تو جواب آپ ارشاد فرمائیے گا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ امام حسین کا ذکر فرماتے تھے اور کثرت سے فرماتے تھے، اور بلا شک امام حسن سے زیادہ مجالس وہ امام حسین ہی کی پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مصائب منفرد ہیں حتیٰ تمام انبیاء اور حتیٰ خود رسول اللہ اور مولا علی اور امام حسن اور باقی ائمہ کے درمیان۔ اسی طرح سے یہ ذہن میں رہے کہ آپ کے یہاں بھی روایات مصائب امام حسین سب سے زیادہ ہیں، خصوصاً کون سی روایات کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں امام حسین علیہ السلام کو دیا گیا، اس دن سے ملائکہ کا نزول ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف ملائکہ نازل ہوتے تھے اور خبریں دیتے تھے، بتاتے تھے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی بھی لا کے آپ کو جناب جبرائیل نے عطا فرمائی، اور وہ مٹی آپ نے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو دی۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ جب عصر عاشور سو رہی تھی مدینے میں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ان کے سر میں خاک ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ نے گھبرا کے سوال کیا کہ اس گریے کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کربلا میں میرے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ فوراً گئیں اور جا کے اس صندوق کو کھولا جہاں پر وہ مٹی جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور فرمایا تھا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، اور جب یہ خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کو قتل کر دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ سارا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امام حسین علیہ السلام ہی کے لیے تھا، اور اس موضوع پہ روایات آپ کے یہاں بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور دعا ہے کہ ایک دن آپ ان روایات کو جمع کریں اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کا ثبوت دیں، اور ان تمام روایات کو بعد میں اہل سنت کے درمیان لائیں اور ایک سوال اٹھائیں کہ یہ اتنی روایات کیوں ہیں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے بارے میں کہ جنہیں ملائکہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش فرماتے تھے۔ اور اسی طرح ذہن میں رہے کہ جب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گریہ کرتے ہوئے، تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پہلے سے پہچانتا ہے اور خواب میں دیکھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پس معلوم ہوا کہ امام حسین پر گریہ ایسی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ سنت کہ جسے آپ نے امام حسین کی ولادت کے وقت بھی انجام دیا، اور اس وقت انجام دیا کہ جب مصائب نہیں پڑے تھے، اور ان کی شہادت کے وقت بھی انجام دیا۔ بس اتنی منفرد سنت ہے امام حسین علیہ السلام پر گریہ۔ اب جو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو دوبارہ ذکر کریں، 28 صفر امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم شہادت ہے، کیونکہ آپ کو زہر سے قتل کیا گیا۔ اور اسے آپ سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر کہ تمام دنیا اسلام میں
جہاں بھی اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے ہیں بہت ہی زور شور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو مناتے ہیں۔ بس اس پر آپ خود ہی دقت کریں اور کوشش کریں کہ اپنی غلط فہمی کا ازالہ فرمائیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ امام حسن علیہ السلام بھی امام حسین کے امام تھے، اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ معاویہ کی صلح کی وجہ سے ہم امام حسن کا ذکر نہیں کرتے، جو آپ نے کھلی تہمت لگائی، تو وہ صلح کہ جو معاویہ کے ساتھ امام حسن نے برقرار کی تھی، تو صلح کی بھی بیک گراؤنڈ یاد رہے کہ در حقیقت وہ ایک سیز فائر تھا۔ وہ معاویہ کہ جس نے چوتھے خلیفہ سے آپ لوگ یہ کہتے ہیں جو خلفاء کو برا کہے وہ کافر ہو جائے گا، جو خلفاء سے جنگ کرے وہ کافر نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے۔ اور اس نے تو مولا امیر المؤمنین پر جو لعنتوں کا سلسلہ معاویہ نے شروع کیا تھا وہ تو سالوں چلا، اور پھر آپ فضیلت دیتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کو کہ اس نے لعنتیں آفیشلی رکوائیں، لیکن رکی نہیں تھیں، یہ تو چلتا رہا سلسلہ۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں جو یزیدیت زندہ باد کے نعرے لگے، اس میں در حقیقت علی مرد آباد کے نعرے چھپے ہوئے تھے۔ تو یہ جو آپ نے کہا اس سے اندازہ ہوا کہ آپ بہت دقت نظر نہیں فرماتے۔ تو امام حسن امام حسین کے بھی امام تھے، اور امام حسن نے اس صلح کو جاری رکھا۔ بس اگر اس صلح کی وجہ سے ہم امام حسن کا ساتھ چھوڑ دیتے تو ہمیں امام حسین کا بھی چھوڑنا چاہیے تھا، کیونکہ 50 ہجری میں معاویہ کے ذریعے سے امام حسن کی شہادت ہوئی، اور 50 سے 60 تک معاویہ کا دور تھا، اور امام حسین اسی زمانے میں تھے، اور انہوں نے امام حسین ہی کی طرح سے صلح کو جاری رکھا۔ لہٰذا ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر امام حسن ہوتے اس دور میں تو وہ یہی کرتے، اور اگر امام حسن ہوتے کربلا میں تو وہ وہی کرتے، کیونکہ دونوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحسن والحسین امامان قام او قعدا، یہ دونوں کے دونوں امام ہیں، چاہے ایک صلح کریں اور چاہے ایک قیام فرمائیں۔ اب یہ جو آپ نے قیاس کیا یا بالآخر جو بھی کیا کہ شیعہ اس وجہ سے، تو آپ نے کہیں صلح امام حسین کی مخالفت کسی شیعہ کے منہ سے سنی ہے؟ ہم تو کثرت سے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دور کے باطل کو للکار کر اور جان دے کر بالکل واضح کیا، اور امام حسن علیہ السلام نے اپنے دور کے باطل کو شرائط صلح کے ذریعے سے بالکل واضح کر دیا کہ یہ ایک باطل شخص ہے۔ اب ہم کو ڈسکس کرتے ہیں معاویہ سے جو امام حسن علیہ السلام نے صلح فرمائی۔ تو پہلی بات یہ واضح رہے کہ صلح کوئی یہ دوستی اور محبت کی نہیں تھی، یہ اس جنگ کو بڑھایا جا رہا تھا کہ جو جنگ اس معاویہ نے آپ کے چوتھے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس اور جان مولا امیر المؤمنین علیہ السلام پر مسلط کی تھی، اور اس جنگ کی ابتدا در حقیقت حضرت عائشہ نے فرمائی تھی۔ مولا امیر المؤمنین پہ جنگ کی، یہ اور بات ہے کہ حضرت عثمان کے لیے بھی فرماتی تھی اقتلوا نافل فقط کفرا، کہ حضرت عثمان کو یہودی سے نسبت دیتی تھی اور فرماتی تھی اسے قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ وہ جنگ جمل جو جناب عائشہ نے شروع فرمائی، تو معاویہ نے اس کے بعد جنگ صفین مسلط کی، اور پھر اس کے بعد خوارج نے جنگ نہروان۔ تو اسی جنگ کو امام حسن علیہ السلام بڑھانا چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ ساتھ دینے والے نہیں تھے اور اس وقت کا تقاضا ہی یہی تھا، تو امام حسن نے صلح فرمائی۔ لیکن یہ کوئی دوستی کی علامت نہیں تھی، یہ جنگ بندی تھی، اور معاویہ نے کسی بھی شرط پر عمل نہیں کیا۔ یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے کہ معاویہ نے عمل نہیں کیا، جس میں اہم ترین ایک موضوع یہ تھا کہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بناؤ گے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گالیاں دینا بند کرو گے، وہ نہیں کی گئی۔ ان کے چاہنے والوں پر ظلم بند کرو گے، وہ نہیں کیا گیا، اور وہ اب تک چل رہا ہے۔ اب ایک موضوع جو آپ نے ڈسکس کیا، اور عموماً علماء اہل سنت اسے ڈسکس کرتے ہیں، کہ امام حسن علیہ السلام نے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائی۔ اب یہاں پر ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ آپ جانتے ہیں وہی ہوتا کہ جو معاویہ کے بیٹے نے کیا ہے، وہ سب کچھ امام حسن کے ساتھ ہو چکا ہوتا۔ تو امام حسن نے جو صلح کرائی، تو یہ بھی تو سوچیں کہ کیوں کرائی۔ اب یہ جو آپ استدلال کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک مسلمان گروہ سے بات آپ لے جا رہے ہیں کہ وہ حق پہ تھا یا صحیح تھا، تو یہاں تو کام اور خراب ہو جاتا ہے اس روایت سے کہ مسلمانوں کو وہ لڑانے والا تھا۔ مسلمانوں کی آپ تائید کر سکتے ہیں،
مسلمانوں کو اکسانے والا، ورغلانے والا اور زمانے کے خلیفہ امام رسول کے نواسے کے خلاف جنگ پہ اکسانے والا، وہ کسی بھی اعتبار سے تعریف کے قابل نہیں ہو سکتا۔ کہ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی وہ روایت نہیں ہے، اور یہ مشہور ترین روایت نہ فقط صحیح بخاری میں، تقریباً کہا جا سکتا ہے اکثر کتب روائی اہل سنت میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جناب عمار سے کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب یہ روایت آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 1 صحیح بخاری کی، اور روایت نمبر ہے 447۔ تو اصل واقعہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جاؤں اور ان کی احادیث سنوں۔ ہم گئے، دیکھا ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور کوٹ مار کر بیٹھ گئے۔ پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا کہ ہم مسجد بنانے میں حصہ لیتے وقت ایک ایک اینٹ اٹھاتے، لیکن عمار 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا افسوس عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جسے عمار جنت کی دعوت دیں گے، اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی۔ اب جس معاویہ کے لیے آپ کہنا چاہ رہے ہیں اسے مسلمان کہہ کر، تو صحیح بخاری میں تو اسے باغی کہا جا رہا ہے، اور ایسا باغی نہیں کہ جو فقط تخت و تاج کے لیے ہو، صحابی رسول کو جہنم کی جانب دعوت دینے والا۔ تو اب عام مسلمانوں کے لیے کتنا خطرناک ہوگا۔ اور یہی عیناً روایت صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 277 حدیث نمبر 2812 میں، اتنے میں نبی کریم ادھر سے گزرے اور ان کے سر سے غبار کو صاف کیا، پھر فرمایا افسوس عمار کو ایک باغی جماعت مارے گی، یہ تو انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ حضرت عمار بن یاسر کے فضائل و حالات بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں مراد جنگ صفین ہے جس میں یہ حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے، اور 35 میں یہ وہاں ہی 93 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ شفقت و محبت ان کا سر گرد و غبار سے صاف کیا، اس سے ان کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوئی اور باپ کا مقصد بھی ثابت ہوا۔ تو اب یہاں پر واضح ہوا کہ آپ جس کا دفاع کرنا چاہ رہے ہیں وہ مسلمان گروہ کو ورغلانے والا سردار تھا، اور در حقیقت یہ باغی تھا، حتیٰ عمار جیسوں کو جہنم کی جانب بلانے والا، یعنی کیا کہ عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے والا، جہنم کی جانب بلانے والا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صحابہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کیا معاویہ کو اور حضرت عائشہ کو ان فضائل کا علم تھا؟ آپ لوگوں کو تو ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہیں تھا یا نہیں تھا؟ وہ فضائل کا اتنا، وہ اصحاب کا اتنا احترام کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیا وجہ ہے کہ معاویہ نے جناب حضرت حجر بن عدی کو یا حجر بن عدی کو قتل کروایا، جناب حضرت عمار کو قتل کروایا، مولا امیر المومنین پہ گالیاں دلوائیں، جناب عمرو بن حمہ خزاعی کو قتل کروایا، جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کو قتل کروایا؟ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ روایتیں آپ تک تو پہنچ گئیں کہ اصحاب کا احترام کرو، ان لوگوں تک کیوں نہیں پہنچی تھیں؟ اب اگر انہوں نے سن کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، جس طرح سے حضرت عائشہ نے جنگ کی یا معاویہ نے جنگ کی، یا جس طرح سے اور اصحاب پر ظلم ہوا، جیسے کہ حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم ہوا، ان کی زوجہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، جبکہ آپ ہی اس اپنے کلپ میں کہ جب آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ہیں قربۂ رسول اللہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ قربۂ رسول اللہ ہیں، ان کی محبت سے رسالت کی اجرت ادا ہوگی، لیکن کیا یہ حضرت عائشہ کو اور خود معاویہ کو اور ان لوگوں کو نہیں پتہ تھا ان قربا کا؟ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ جو اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغی گروہ تھا یہ۔
پھر آپ نے ایک اور اپنی تقریر میں، کہ جو دیکھنا چاہیں وہ مل سکتی ہے، انہی کے نام سے اگر آپ سرچ کریں، 2019 کی ہے، وہاں یہ فرماتے ہیں جس نے امام حسن سے صلح کی ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے۔ جس سے امام حسن نے صلح کی تو آپ کے چوتھے خلیفہ نے تو ان سے جنگ کی تھی، تو آپ جنگ کیوں نہیں کریں گے اس سے؟ کتنی عجیب بات ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں جس سے امام حسن نے صلح کی، آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ جس سے امام حسن نے صلح کی، مجبوری میں صلح کی، اور امام حسن کے والد سے اور چوتھے خلیفہ سے اس آدمی نے جنگ کی تھی، تو آپ کو تو جنگ کرنی چاہیے چوتھے خلیفہ کی سیرت اور سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ اب یہاں پر ایک کتاب کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ آپ ہی کے والد ماجد کی کتاب ہے، امام پاک اور یزید پلید، اور اس کے صفحہ نمبر 188 کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس میں اور حسن نے زہر سے وفات پائی، ان کی بیوی جادہ بنت اشس نے ان کو زہر پلایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ فعل معاویہ کے حکم سے کیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یزید کے حکم سے کیا تھا۔ اب یہ کتاب جو ہے ہم سپاہ صحابہ کے سامنے بھی پیش کر رہے ہیں کہ اس میں شفیع کاڑوی صاحب نے معاویہ کے ساتھ کہیں بھی رضی اللہ نہیں لگایا، اس کتاب کو بھی ویسے بین ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ شفیع کاڑوی صاحب نے اپنے پاس سے تو نہیں لکھا، یہ کتب تاریخ میں کثرت سے ہے کہ معاویہ نے زہر دلوایا تھا جادہ بنت اشس کے ذریعے سے۔ اب یہ جادہ بنت اشس کون ہے تو یہ بڑی تیزی سے بتاتے چلیں۔ اسی کتاب میں پیج نمبر 204 سے یہ موضوع شروع ہوتا ہے کہ اشس وہ تھا کہ جس نے ابن ملجم کو اپنے رات کو رکھا، تو یہ سب آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو سپورٹ کیا اور صبح اپنے بچے کو بھیجا اور پوچھا کہ دیکھ کے آؤ کہ کیا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ واضح کرتے ہیں، اور یہی جادہ کا باپ، بلکہ اس کو کر دیتے ہیں، اس روایت سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ جادہ کے باپ اشس کو ابن ملجم کے ارادے قتل کا علم تھا، تو اگر اس کے دل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عقیدت اور محبت ہوتی تو وہ ابن ملجم کو اس ظلم سے روکتا، یا کسی طرح حضرت علی یا آپ کے کسی عزیز کو اس کی اطلاع کر دیتا، بلکہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ بھی حضرت علی کے قتل میں ایک قسم کا شریک تھا، اور یہی جادہ کا باپ اشس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اپنے قبیلے کے ساتھ مرتد ہو گیا تھا، چنانچہ حضرت امرؤ القیس کے سمجھانے بھجانے سے کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے، یہ لوگ خوف قتل سے پھر اسلام میں آ گئے۔ نیز حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفے میں گرفتار کرنے والا اور ابن زیاد کا حامی ساتھی جادہ کا بھائی محمد ابن اشس تھا۔ اسی جادہ کے بھائی قیس اور محمد بن اشس، یہ دو بھائی، اور اس کے قبیلے کے کندی لوگوں نے کربلا میں یزیدی لشکر میں تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جادہ کے ظالم بھائی نے حضرت امام کے تنے بے سر سے جبہ اور چادر اتار لی اور پاؤں سے نالین شریفین اتار لی، کما سیاتی فی ذکر الشہادہ انشاءاللہ۔ جادہ اس کے باپ اور بھائیوں اور اس کے خاندان کے مختصر حالات ہدیہ قارئین کیے گئے ہیں، جس سے اس خاندان کی طینت و خصلت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ بتانا بھول گئے کہ محمد بن اشس بن قیس قندی شوہر تھا حضرت ابوبکر کی بہن ام فروا کا، اور یہ جادہ بنت اشعث بیٹی تھی حضرت ام فروا کی، اور بھانجی تھی جناب ابوبکر کی، اور سگی پھوپھیزاد بہن تھی جناب عائشہ کی۔ اسے ہم نے پہلے بھی بعض جگہ بیان کیا تو بعض لوگوں کو برا لگا۔ اب مولانا یہاں پر فرماتے ہیں ہمیں بار بار رافضی کہہ کے، تو یہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ رافضی سے آپ کی مراد کیا ہے۔ رافضی سے اگر آپ کی مراد ہے جو اصحاب کو برا کہتے ہیں، تو پھر تو آپ کو ماننا ہوگا کہ معاویہ نے مولا امیر المومنین کو گالی دلائیں، اسے بھی آپ رافضی کہیں، حضرت علی کی حضرت عائشہ بھی مخالف تھی، انہیں بھی آپ رافضی کہیں، اور اگر آپ ان کے توبہ کے قائل ہو جائیں کہ انہوں نے مان لیا تھا کہ غلطی ہو گئی، تو آپ کو اتنا کہنا ہوگا کہ بالآخر ماضی میں یہ لوگ رافضی ضرور رہے۔ لیکن امام شافعی اپنے دیوان میں فرماتے ہیں، یہ دیوان آپ کے سامنے ہے، اس میں یہ آپ کے سامنے ہے، ان کانا رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت
کے چاہنے والوں کو رافضی کہا جا رہا تھا، اور وجہ کیا تھی؟ اہل بیت کی محبت۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر آل محمد کی محبت رفض ہے تو اے جن و انس گواہی دو کہ میں رافضی ہوں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی آپ سب کو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے ربیع الاول آنے والا ہے، گزارش ہے کہ توہین رسالت کا سلسلہ شروع نہ فرمائیے گا۔ کبھی ان کو جاہل کہہ کر کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کبھی ان کے ماں باپ کو کافر کہہ کر، اور ان ڈائریکٹ وے میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر پیدا ہوئے، نجس پیدا ہوئے، تو یہ جسارت نہ کیجیے گا۔ اور اگر ان کے لیے آپ لوگوں کا اتنا دل کھلا ہوا ہے تو پھر اوروں کے اعتراضات کو سننے کی بھی طاقت رکھیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔